کیا غلامی اور اسلام پر کوئی اچھی کتاب تجویز کر سکتے ہیں اللہ؟ غلامی جیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بعد میں انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے غلام بنا، یہاں تھے بہت زیادہ، یعنی پکڑ کر کے کسی قبیلے کے آزاد قبیلے کے لوگوں کو پکڑ کر کے بچوں کو اٹھا لے جاتے تھے، اس کو غلام بنا لیتے تھے، بیچارہ بھاگ نہیں پاتا تھا راستہ، آنکھ بند کر کے اس کو لے گئے، اب وہ معلوم نہیں کہاں سے ہم کدھر سے آئے، زندگی اسی طرح گزارتا تھا، وہ لونڈی لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے تھے۔ حج میں یہ جو کالے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے بہت سا اور اس میں لکھا بھی ہے، ایک مرتبہ مجھے وہاں کیا نام ہے ریاض کے جامعۃ الامام یونیورسٹی میں ایک کانفرنس تھی، تو اس میں مجھے بھی دعوت نامہ دیا کہ لکھو کہ ملک عبدالعزیز سے پہلے کیا حالات تھے یہاں کے دینی اور دنیاوی۔ تو یقیناً جب مطالعہ شروع کیا سبحان اللہ، تو ہمارے پاس ایک بڑا سا خزانہ ہے، اس کے بارے میں بہت قصے ہیں، لیکن کانفرنس کے میں پیش کردہ جو اوراق ہوتے ہیں 73 صفحے سے زیادہ نہ ہو، تو لکھا ہے ہم نے، اور یہ بچے پڑھ رہے ہیں اس کو، یعنی تو اس میں ہم نے جب مطالعہ کیا تو دیکھا کہ واقعی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیچارے جو مظلوم تھے وہ کالے بچے تھے۔ حج کرنے جب آتے تھے کالے لوگ، تو ان کو بچوں کو گھروں سے 2-4 آدمی بندوق دکھا کر کے گھر میں کہ اس گھر میں ٹھہرے ہیں، بچوں کو لے کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے اگر کوئی نکلے گا بندوق سے مار دیں گے، لے کے گئے اور بیچ دیا دور کہیں، اور وہ بیچارے غلام بن گئے۔ تو آخر میں یہ غیر شرعی غلامی تھی۔ شاہ سعود کے زمانے میں یہاں کے علماء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک ایک چیز کو اسلامی نقطہ نظر سے، حالانکہ ایک لوگوں کے اقتصاد اور لوگوں کے اپنے مصلحت کی بات تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو غلامی ہو رہی ہے اس انداز سے یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، ان کو آزاد کیا جائے۔ تو انہوں نے حکم دیا شاہ سعود نے کہ کوئی شخص غلام نہ رکھے۔ شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں پڑھتے تھے ہم لوگ، ان کے پاس ایک کالا آدمی آتا تھا، تو جیسے ہی آتا وہ جھاڑو لے لیتا، ادھر سے ادھر جھاڑتے، چائے اس کا آواز دے کر کے اوپر گھر والی رہتی تھی وہاں رکھ دیتی، آواز دے کر کے آ کے چائے لے جاؤ، بڑی خدمت کا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں 3 غلاموں میں سے ایک غلام میرا یہ ہے، جب آزاد کرایا حکومت نے تو ہم نے ان کو آزاد کر دیا، جاتے ہی نہیں تھے، کہتے کہاں جائیں گے ہم، وہ بھاگتے ہی نہیں، کہتے 1 مہینہ تک بیٹھے رہے، کھانا ہمیں کھلانا پڑتا سب کچھ، بعد میں ان سب نے کوئی راستہ نکالا۔ یہ بیچارہ بہت بعد میں کیا نام ہے اس کو تھوڑی سی عقل آئی تو دور گیا، ورنہ رات دن انہیں کے پاس پڑھا رہتا تھا۔ ہم پڑھتے تھے وہاں مدینے میں سن 67-68 وغیرہ میں، تو ایسے ہی دیکھتے تھے رات دن، تو سب کو آزاد کرایا حکومت نے، اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی کرے گا غلام خریدے گا تو اس کے اوپر بہت بڑا جرمانہ۔ تو یہ چیز ہے اسلام میں غلامی کیسے ہوتی ہے، پرانے زمانے سے، انبیاء کے زمانے سے رہی، حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے سب، عیسیٰ موسیٰ سب کے شریعت میں تھا کہ اگر وہ جنگ کریں ہم سے اور ہم غالب ہوئے تو ان کے مردوں کو ہم غلام بنائیں گے، عورتوں کو لونڈی۔ یہی طریقہ تھا پرانے زمانے سے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کی کتنی عورتیں تھیں، 99 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 سے زیادہ شادی جائز نہیں، لیکن 2-4 لونڈیاں آدمی رکھ سکتا ہے اس شکل میں، جبکہ وہ جنگ کریں، جنگ میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی، فاتح ہوئے تو مفتوح مغلوب قوم کے لڑکوں کو جو چھوٹے ہیں جو جنگ کر رہے تھے ان کو قتل کر دیا، اگر چاہیں تو قتل کر دیں، نہیں تو غلام بنائیں، عورتوں کو لونڈی بنائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے غلامی کا۔ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب، ہمارے خیال سے آپ کتاب اگر ڈھونڈیں تو کتاب میں آپ کو ملے گی، کئی لوگوں نے لکھا ہے، محمد قطب، سید قطب کے بھائی محمد قطب ہم لوگوں کو یہاں پڑھا رہے تھے، ان کی بھی کتاب ہے، اسلام پہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ تو ان اعتراضات کا انہوں نے جواب دیا، اس میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے خیال سے ہمارے ہندوستان کے علماء نے بھی اس کا جواب دیا، انگریزوں کے زمانے میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، اور اس طرح تو لے کے آتے تھے اپنے پادریوں کو اور مناظرہ کراتے تھے، تو اس ضمن میں مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا
ابو اسرا اللہ امرتسری کا مجھے یاد آتا ہے، ان لوگوں کی تحریر ہے اس باب میں بڑی اچھی، ذرا ڈھونڈیے ہندوستان کے اندر ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔